سکتا، کبھی خدا کے بندوں میں اپنا نام لکھوا نہیں سکتا، اور کبھی خدا کے ہاں دائمی نجات پا نہیں سکتا۔ اس لیے جن لوگوں کو موضوعات سے نفرت ہوتی ہے اور وہ موضوعات کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سم تھنگ از نیو، کچھ نیا ہونا چاہیے، وہ کچھ جو سم تھنگ نیو چاہتے ہیں وہ پھر ساری زندگی کچھ نہیں کر پاتے۔ مسلمان اپنے آپ کو سدھاتا ہے، وہ وہی کچھ کرتا ہے، وہ وہی کچھ چاہتا ہے جو اس کا رب چاہ رہا ہے۔ جب تک آپ اس امت کے ٹرینڈز اینڈ فیشنز کے ایک ڈائنامک سے آپ ان کو نکالیں گے نہیں، یا آپ اس کے باہر سے ان کو اس باکس سے نکال کے انہیں آزاد نہیں کرتے، اتنی دیر تک آپ کی قوم کبھی نجات نہیں پا سکتی۔ ہم اسی طرح جوتے کھاتے رہیں گے۔ بدعات اس لیے حرام قرار دی گئی تھی، اسی وجہ سے کہ کہیں تم ان ٹرینڈز کے اندر پھنس کر نہ رہ جاؤ۔ عیدوں کے دن تم لوگوں کے لیے مقرر کیے ہیں، اور اس کے بعد کہا کوئی عید نہیں ہے۔ سوگ کا دن 3 دن کے لیے تمہیں مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا کوئی سوگ نہیں ہے۔ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن کوئی سوگ نہیں ہے۔ اس ذہنیت سے نکلے۔ اس لیے جن کو یہ موضوع امام حسین کا محرم کا موضوع لگتا ہے، ان کو چاہیے کہ آپ اپنے خیالات کو درست فرمائیں اور آپ اپنے نفس کی تربیت فرمائیں۔ اگر تربیت نفس نہیں ہو رہی ہے تو ہم سے یہ موضوع نہ سنیں۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں ایک موضوع لیتا ہوں اور میں اس کا پورا حق اس لیے ادا کرتا ہوں کہ تاکہ مجھے دوبارہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے زحمت نہ کرنی پڑے۔ میں کچھ ہزاروں موضوعات میرا انتظار کر رہے ہیں کہ ہزاروں جو سجدے ہیں نا، اس طرح ہی ہزاروں موضوعات ہیں جو اندر تڑپ رہے ہیں، ہزاروں میرے ہم چلے جا رہے ہیں، اور ہر آنے والا دن جو میں صبح اٹھتا ہوں وہ ایک نیا دن ہوتا ہے، اور جس کے اندر جہنم کا راستہ جو ہے ہم طے کر چکے ہوتے ہیں اور قریب جا چکے ہوتے ہیں۔ ان کو ایک مربی کے طور پر نہیں لیا گیا، جس طرح کہ ان کے نانا نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے۔ اس کا ظاہری معنی تو یہ سمجھ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ سے ہی، آپ کی نسل سے امام حسین ہیں، آپ کی اولاد سے امام حسین ہیں، آپ کا خون ہے، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن میں حسین سے ہوں یہ سمجھ کسی کو نہیں آتا، اور اس کا ترجمہ اگر عمر صدیق نے پہلی دفعہ میں حسینی ہوں کیا کر دیا تو امت کے اندر ایک شور مچ گیا ہے، اور پرسوں 5 تاریخ کو انہوں نے ایک اجلاس ایوبیہ میں، مولویوں کو گرمی بہت لگتی ہے وہاں پہ رکھ لیا ہے، جہاں پر 500 اہل حدیث علماء اکٹھے ہوں گے اور اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، بحث کو ہمیشہ کے لیے دفنانے کے لیے دونوں فریقین وہاں پر حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد کوئی اعلامیہ جاری کیا جائے گا کہ آج سے کے بعد حسینی یزیدی گفتگو کی نہیں جائے گی۔ شور اس قدر مچا ہے کہ اس شور سے یزیدیوں نے بات تو کر لی، لیکن بیچ مجمع کے آ کے جب ہم نے انہیں کہا کہ اب تم کہو کہ تم یزیدی ہو اور ہم حسینی ہیں، جبکہ تم اپنے آپ کو علوی بھی کہتے ہو، تم اپنے آپ کو صدیقی فاروقی بھی کہتے ہو، عصری صاحب بھی کہتے ہو، ندوی صاحب بھی کہتے ہو، کوئی بدوی صاحب بھی کہتے ہو، جی ام القریٰ مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بھی ہو، کوئی اپنے نام کے ساتھ کچھ لگا رہا ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی راسخ ہے، کوئی چلے جا رہے ہیں، کوئی میر محمدی ہے، اس کو میر محمدی پوچھے کہ تم کیوں لگاتے ہو؟ یعنی اتنے ہیں یہ مشہور ان کے، کوئی شیر پنجاب، کوئی جنگل کا گیدڑ، اس قدر لوگ ہیں ان کے کہ امام حسین سے ایک چڑ ہے کہ امام حسین کے۔ کسی زمانے میں انہوں نے ٹرینڈ چلایا تھا لفظ معاویہ لگانے کے لیے کہ لفظ معاویہ کی توہین کی گئی تھی اور اس کے معنی بیان ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ عبد المنان معاویہ، حسن معاویہ، علی معاویہ، عبداللہ معاویہ،
کہ نام برا نہیں ہے صحابی کا اس لیے ایک تحریک چلا دو. اور آج بھی جن کے ناموں کے ساتھ معاویہ لگا ہوا ہے، بعد میں یہاں شہر کا ایک مولوی تھا دیوبندیوں کا، شاہد معاویہ، نام ماں باپ نے جو رکھے تھے وہ اور تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک بڑھایا تھا اس لیے کہ حضرت معاویہ کی ہم تکریم بڑھانا چاہتے ہیں، روافظ کم کرتے ہیں، ہم بڑھائیں گے نام کو. یہ امام حسین کی جب حسینی لکھنے کا موقع آیا تو کہا یہ تو تقسیم ہے، یہ تو تقسیم ہے. روپڑی لکھو، امرتسری لکھو، غزنوی لکھو، روہتکی لکھو، لکھوں کی وہ لکھو، لکھنوی لکھو، فرنگی محلی لکھو، سب کچھ لکھو. مولوی نذیر حسین دہلوی لکھو، علاقوں سے منسوب کر لو جہاں ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. بنارس کا لکھو، مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی جو اہل حدیثوں کا صدر تھا، جس نے لکھا کہ حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہ لکھو، اس کو بھی لکھو لیکن حسینی نہ لکھو. اور اب اگر جو جنگ چل پڑی اور ہم ہار گئے ہیں تو وہی طریقہ اپناؤ جو دوسروں نے اپنایا تھا کہ قرآن نیزوں پہ اٹھا لو اور ایک جگہ جا کر میٹنگ کر لو. اب قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے ہیں اور اب میٹنگ ہونے کے لیے 5 تاریخ کو یہ وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہاں پر پھر یہ کچھ کا کچھ اعلامیہ پتہ نہیں کیا طے ہوگا، خدا جانے کیا نکلتا ہے اس شر کے اندر سے. عزیزو، یہ مسئلہ امام حسین کا پیٹنے پٹانے کا، تعزیہ نکالنے کا یا امام حسین کی ساتھ رسمیں کرنے کا نہیں، یہ روافظ کا مسئلہ نہیں ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور 3 ارب عیسائی شرک کر رہے ہیں اور باپ بیٹا روح القدس کے نام پر تثلیث کا عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں، اور ہم حضرت عیسیٰ کے اگر فضائل بیان کرتے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں اور وہ یزیدیوں نے ایک مہم چلا لی ہے، اب وہ پسپا ہو رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں. اب ان کے بڑوں چھوٹوں نے جب حسینی یزیدی کی آواز نکلی تو پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ میں کبھی پیچھے نہیں ہوں گا. ہم پہلے بھی حسینی تھے، ہم اب بھی حسینی ہیں، ہم آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز حسینی رہیں گے. حسینی کے ترجمے پہ بڑا جھگڑا ہوا ہے. علامہ سندھی تحفۃ الحافظی کے اندر علامہ عظیم آبادی اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کے اوپر یہی معنی کیے حسینی ہونے کے، جو یہ کرتے پھرتے ہیں کہ یہ حسینی کا مطلب کیا ہے. نہیں، ان کو حسینی کا مطلب ہم کیوں کر کے ان کو دکھائیں؟ یہ پہلے ہمیں بتائیں اس حدیث کی شرح کیا ہوگی. جائیں جا کر ان سے پوچھیں. تاس قیامت کی صبح چیلنج ہے میرا، یہ کبھی بھی اس کا ترجمہ کر کے نہیں لائیں گے. ہمیں بتائیں اس کی شرح کیا بنتی ہے. رسول نے تو کہہ دیا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. یہ مجھ سے ہے تو سمجھ آیا کہ حضور کا بیٹا ہے. میں حسین سے میں ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں بتائیں، یہ ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اس کے معنی کیا ہیں. آخر یہ حدیث کے مامے بنے پھرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور حدیث کی شرح بھی ہم ہی کریں گے، تو تم بھی شرح کر کے بتاؤ نا. چلو ہماری غلط تم کہتے ہو بفرض محال، تم اپنی بتاؤ نا، لگ پتہ جائے گا. یہ رہا گھوڑا، یہ رہا میدان کہ کیا تم کہنا چاہتے ہو اور کیا ہم سے سننا چاہتے ہو. امام حسین علیہ السلام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی. یہ ایک ہی یاد رکھ لو دنیا کے اندر، اگر تمہارے ذاتی حکمران خراب ہو جائیں تو وہ کس طرح ٹھیک کیے جائیں گے؟ اگر ان کے پاس طاقت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، مال بھی ہو، سازشیں بھی ہو، تو ایسے برے وقت میں تم کو کس طرح ان کو ٹھیک کرنا ہے؟ کوئی اسٹریٹجی تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کو کہیں نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجی کہیں مجھے دکھائیں کس حدیث میں ہے کہ حضور نے تو یہی کہا ہے. یہ حدیثیں سنائیں گے جو یہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کہتے ہیں کہ تمہارا مال کھا جائے، حکمران کچھ کر جائے، تم نہیں بولو گے. صحابہ کرام 1,24,000 جو تم نے بنائے ہوئے کہ ان کی اتنی تعداد ہے، نام نہیں بتاتے ان کے 1,00,000 سے اوپر کے صحابہ کے. خود ہی کہتے ہیں اتنے لوگ تھے. ان کے پاس تو پورے احد کے صحابہ کے نام نہیں ہیں، خندق کے صحابہ کے نام نہیں ہیں جو اس میں شامل ہوئے تھے.
بیت رضوان میں جتنے کل صحابہ آئے ہیں ان کے کو صحابہ میں شامل کر کے پورا کیا ہے کہ اتنے زیادہ بناؤ. جی یہ جو صحابہ کے نام لیے پھرتے ہیں یہ بتائیں نا, مجھے پتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اگر اوپن کریں گے تو وہی بات ہو جائے گی, شیعوں کو جا کے پھر یہ کہیں, شیعہ ان سے پوچھیں گے ان کو جواب نہیں آئے گا, کہے گے یہ بات کاشف ان کو بتائیے اس لیے ہم سے مناظروں میں پوچھتے ہیں. ورنہ اہل بیت رسول کے نام تو گنے چنے ہیں ہمارے پاس. اس لیے امام حسین صرف ایک واحد ہیں جو آپ کو سمجھ میں آتے ہیں کہ کس طرح سے ایک واحد صحابی جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اپنا حکمران اگر ظالم فاسق فاجر ایک, یہ تو وہ باتیں ہو گئی نا جو اس کے اندر کی ہے کہ ظلم کرتا ہے, فسق کرتا ہے. ایک ہے جبر کے ذریعے سے اوپر مسلط ہو جائے تو اس کو کس طرح اپنے سے دور کرنا ہے. اگر ظالم فاسق فاجر بھی نہیں ہے اور ہینڈسم زیادہ ہے اور گڈ لکنگ بہت پیارا ہے, پرچی کے بغیر پڑھتا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر, اور اس نے کپڑے پہنتا ہے اور انگلش فورم میں بڑی بات کرتا ہے, اس کو پینٹ پہننی آتی ہے, وہ خوبصورت بڑا ہے, ہاں جی اس نے آپ کو ورلڈ کپ لے کر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بڑھ بن سمجھے سوچے بولے جا رہا ہے اور تبدیلی آ نہیں رہی, آتی جا رہی ہے, ہٹتی نہیں. وہ آنی تھی, آنے کے بعد رک جانی تھی, وہ آئی جا رہی ہے, آئی جا رہی ہے, اتنی آئی جا رہی ہے کہ وہ پیسے ریٹ ڈالر بھی چڑھ گیا, کل پرسوں پٹرول, اور آئی جا رہی, کہتا اینڈ کے وقت تک لائی جانی ہے. اور اتنی لانی میں نے تیز گاڑی چلانی کہ میں نے گاڑی سے چھلانگ لگا دینی, گاڑی پھر جائی جانی ہے. یہ ایسی بنیادیں فراہم کر کے جا رہا ہے آپ کی نسلوں کو. ایسے حکمران کو اس ڈیموکریٹک ماحول میں تم کیسے چینج کرو گے؟ ہاؤ ٹو ول بی چینج, کیسے آئے گی چینجنگز؟ یہ مردہ مسئلہ نہیں ہے امام حسین کا. باور کرایا جا رہا ہے کہ 14 صدیاں پہلے امام حسین کا مسئلہ جو تھا وہ اس وقت تھا اس لیے گزر گیا. یہ آپ کو پٹی پڑھائی جا رہی ہے, نہ تھا نہ گزرا ہے. ہم امام حسین کے بعد ہر دن ہمارا کربلا کا دن بنا دیا گیا ہے, اور ہم میں سے ہر ایک کو حسین ابن علی بننے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, اور ہر زمین کربلا بنا دی گئی ہے اور ہر دن اشور بنا دیا گیا ہے. عزیزو, یہ کوئی جذباتی باتیں رسول اللہ کے بیٹے کی بات بھی نہیں اب رہ گئی ہے. ہمیں ایک اسوہ چاہیے, ہمیں وہ اسوہ لا کر دیں کہ ہم کس کے پیچھے چلیں, کس کے پیچھے چلیں جس سے نجات حاصل ہو جائے. کون ہے اس راہ میں ہمارا امام؟ یہ جو 2 رکعتیں پڑھانے والے امام, یہ تمہیں جمعے پڑھانے والے امام, یہ عیدیں پڑھانے والے امام, ہاں جی تمہیں قرات کر کے حق قرآن ادا کر کے دکھا دیتے ہیں کہ اس نے اتنی اچھی قرات کی اور حرم میں کی, اور وہ امام کعبہ جب آ رہے ہوتے ہیں تو جتنے اس کے دائیں بائیں ہوتے ہیں پیرے لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے امام کعبہ نہیں خود کعبہ ہی آ رہا ہو. ہاں جی اتنے موٹے امام, ملوں کے بالک امام, ہاں جی یہ امام یہ ممبروں پر چڑھ کر تم لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں. 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد کہتے ہیں پڑھو اور جاؤ اپنے گھروں کے اندر. قوم کیا ہے, قوموں کی امامت ہے کیا چیز, یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام اقبال نے کہا تھا. قوموں کو لیڈ کرنا اور قوموں کی لیڈرشپ کو آگے لے کر بڑھنا, اس کے لیے کوئی قدوہ چاہیے, کوئی اسوہ چاہیے, کوئی لیڈر چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم آگے چل سکیں. دکھائیے کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا ہو جیسا کہ امام حسین نے پیش کیا. اس لیے امام حسین کا ذکر جو میں کر رہا ہوں وہ اس بنا پر کر رہا ہوں کہ میں امام حسین کو بطور مربی لے رہا ہوں, ایک ایسے مرشد کے طور پر لے رہا ہوں جو مسلسل ہماری تعلیم و تربیت کر رہے ہیں. اور امام عاشقہ پورے بطول اقبال نے یہ بات کہا تھا, اس نے کہا حسین عاشقوں کا امام ہے, جو خدا کے عاشق اور محبین ہیں ان کا امام حسین ہے. بیٹا فاطمہ کا ہے, بیٹا علی کا ہے, نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن ہمارا کیا ہے, یہ تو ساری نسبتیں حسین کو حاصل ہو گئیں.
کہ وہ فاطمہ کا بیٹا ہے، وہ علی کا پتر ہے، نبی کا نواسا ہے، ہمارا کیا ہے امت کا؟ کہا اس امت کے اندر کے جو محبین خدا کے عاشق ہیں، اللہ سے پیار کرتے اور توحید میں غرق ہو چکے ہیں، اور صرف ایک خدا کو چاہتے ہیں، اور اسی ایک کا نظام زمین پر لانا چاہتے ہیں، اور اسی ایک کی حاکمیت کو ماننا چاہتے ہیں، اور اسی کے قانون کو اپنی ذاتوں پہ امپلیمنٹیشن کر کے اس کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اور جو خدا پر قربان ہو جانا چاہتے ہیں، اس پہ فریفتہ ہو کر مال و جان و اولاد سب کی سب لٹا دینا چاہتے ہیں، اور وہ خدا کے سامنے اس طرح سے پیش ہونا چاہتے ہیں کہ ان کے جسم کے مسلے ہوئے ہوں اور وہ جسم کٹا ہوا ہو اور پھٹا ہوا ہو، وہ خدا کو اپنے عشق کا ثبوت دے رہے ہوں۔ خدا پوچھے ملک ہذا، میرے بندہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہے یہ کان آپ کے لیے کٹایا، یہ ناک آپ کے لیے کٹائی، یہ آنکھ آپ کے لیے نکالی، یہ ہاتھ آپ کے لیے قربان کر دیے ہیں۔ ان میں جو امام ہے اس کا اسوہ، اس کو کہتے ہیں امام عاشقہ، عاشقوں کا امام، جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، اس لیے ہے۔ مرشد سے پوچھا جائے گا مرشد راہ راست کون سی ہے؟ وہ مرشد جس کے بارے میں سلطان باہو نے کہا تھا کہ مرشد ویک نہ میں رجا باہو ہے، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ہک کجاں باہو، میری پورے جسم کا ایک ایک بال جو ہے وہ اس کی لاکھوں آنکھیں بن جائیں ہر بال کی، ایک بند کروں آنکھ اور وہ آنکھ دوسری کھلے، یعنی 24 گھنٹے وہ آنکھیں کھلی رہے اگر تھکنے کے بعد، تو کہتا ہے میں مرشد کو دیکھتا رہوں۔ مرشد دادی دار باہو من لکھ کروڑا حجا ہوں۔ مرشد کو کیوں نہیں دیکھنا بند کرنا؟ کیونکہ مرشد اپنی ذات میں سراپا مربی ہوتا ہے، وہ تربیت میں ہوتا ہے۔ ایک آنکھ تم نے جھپکی نہیں مرشد کی جانب سے، لاکھوں میل دور جا پڑو گے۔ ایک شعر لکھا اقبال نے کسی کا کہ میں ایک لمحے کے لیے لیلا کے محمل کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، فارسی کا شعر ہے، اس کے عاشق پیچھے پیچھے جا رہے تھے، تو ایک صحرا میں میرے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا، تو وہ کانٹا چبھنے کے لیے میں ذرا سائیڈ پہ بیٹھ کے کانٹا جب نکالا تو دیکھا وہ لیلا کا محمل بہت دور جا چکا تھا، وہ گم ہو گیا تھا مجھ سے، صرف اس ایک غفلت کے لمحے نے مجھ سے لیلا کا محمل کھو دیا۔ آپ کا معمولی لمحہ، آپ تو کہتے کبھی جمعہ پڑھو یا نہ پڑھو، درس سنو یا نہ سنو، کبھی آؤ دین کو مزے سے سننے کے لیے اور کبھی نہ آؤ، مستقل غیر مستقل مزاجیاں آدمی کو دور لے جاتی ہیں۔ حسین وہ مرشد ہے جہاں سے غافل امت ہوئی ہے، ابھی تک پھر دوبارہ سے تمہاری امت کی دینی راہ اور امامت اور تمہارا نظام حکومت پٹڑی پر نہیں آیا۔ تم ترس رہے ہو، انسانیت کے اندر کے عدل کی چاہت اور طلب تڑپ رہی ہے، مچل رہی ہے، کہیں مچل وہاں رہی ہے جہاں پر تحریکیں زوروں پر چل رہی ہیں اور کافر کم ہیں اور ہم زیادہ، تڑپ وہاں رہی ہے جہاں کافر زیادہ ہیں، فلسطین و غزہ کے اندر، اور مسلمان تڑپ رہے ہیں۔ ہمارا تڑپنا اور ہمارا مچلنا کسی ایک کی تلاش میں ہے کہ خدا کا نظام اس زمین پر آ جائے۔ تو یہ تھوڑے سے لوگ یہ چاہت کر رہے ہیں، باقی جاوید احمد غامدی نے، وحید الدین خان نے، ان ناصبیوں نے، ان ریالویوں نے، انہوں نے تمہارے اندر سے غیرت ختم کر رکھی ہے، یہ صرف تم کو اپنا پرستار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خود امام بن کر اپنی پوجا کراتے ہیں، اپنے مدرسے چلواتے، تم کو صلاۃ و تسبیح اور تراویحاں پڑھا کے، تم کو راتیں شب برات کی جگا کے، شب قدر کی راتیں جگوا کے، 5 گھنٹے کی لمبی دعا کرا کے، اور بدعات کے اوپر دمالیں ڈلوا کے، مزاروں پہ سجدے کروا کے، اور عرسوں کے عرس منا کے،
اور اپنے عرصوں کے اندر جو حسینی مولوی اس وقت حنیف قریشی اور عرفان حیدری بریلویوں میں داتا صاحب لاہور کے عرس پر آئے ہیں، جوتے دکھا کے نامنظور ان کو سٹیجوں سے پرسوں بگا دیا ہے۔ بریلویوں میں بھی اب یزیدی ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، یہ آپ کے اندر پیدا کر دیا۔ جو محبت تھی تھوڑی سی کربلا کی وجہ سے کہ حسین ابن علی نے حق کا ساتھ دیا اور اپنی اولاد کٹوا دی، وہاں کا یہ حق ہی نہیں تھا، اور حسین نے ایک ضد اپنی پوری کی تھی، اس لیے اب محبت بھی ختم کر دو، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، نہ پیار رہے گا تو نہ اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا پڑے گا، ختم ہی کر دو، جو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ ابھی جو ذرہ بچا تھا اس ذرے کو بچانے کے لیے بھی یہ مشکل ہے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو تجھے سلاطین کا پرستار کرے۔ اقبال نے یہ کہا تھا، اقبال نے کہا تھا وہ امام، وہ مجدد، وہ غامدی، وہ وحید الدین خان پگڑی باندھ کر سادہ شیطان، یہ ادیب شیطان، نثر نگار، وہ شاعر، وہ شیخ الحدیث، وہ مفسر قرآن، وہ کوئی بھی ایسا آدمی جس کی وجہ سے، کسی خوبی کی وجہ سے تم اس کی جانب کشش کر کے اس کے گرد اکٹھا ہو جاؤ، تو اس کے اندر جا کر یہ بات دیکھو کہ وہ آدمی تمہیں کس بات کا درس دے رہا ہے۔ کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی حریت، اپنی آزادی اور اپنا سارا کچھ بیچ کر ان حکمرانوں کو سجدہ کر کے ان کے خلاف بولو؟ نہیں، آواز نہ اٹھاؤ، غائب کر دیے جاؤ گے یا مار دیے جاؤ گے یا اٹھوا دیے جاؤ گے، نہیں تو ان کے مذہبی ونگ اس طرح کے ان مولویوں کے بنے ہیں کہ گولیاں مروا دیے جاؤ گے اور حملے کروا کے چپ کروا دیے جاؤ گے۔ اقبال نے کہا فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، اس کو اپنا امام نہ بنا، وہ تو امت کو تباہ کرنے کے لیے ایک شیطان آیا تیرے درمیان۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو تجھ کو سلاطین کا پرستار کرے، جو تجھے بادشاہوں کی محبت میں مبتلا کر دے، وہ امام نہیں، وہ شیطان ہے۔ باطل حکمرانوں سے جو تمہیں پیار کرنا سکھا دے، اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی اور جتنے ناسبی ہیں ان کا اور ان کا کوئی فرق نہیں فکر کا۔ ہر یزیدی مولوی مرزا غلام احمد قادیانی کا ایجنڈا پورا کر رہا ہے، اس ملعون کا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ انگریز کی حکومت جو ہے وہ ہماری اوپر خدا کی رحمت کا سایہ ہے، اس لیے اب جہاد بند کر دو، اب بولنا بند کر دو۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ فکر کیا ہے، نام اور کتابوں میں کچھ نہیں، سبق کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ سبق کیا پڑھایا؟ وہ اسلام کے نام پر پڑھایا جا رہا ہے، وہ سیکولرزم اور لبرلزم کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے، وہ تجدید احیاء دین کے نام پر پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ میٹھے میٹھے لفظ، واپس چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، تمہارے دائیں گال پر کوئی تھپڑ مارے تو تم بایاں گال اس کی جانب کر دو، مارنے والے کا ہاتھ نہ روکو، گالی دینے والے کو کہو کچھ نہ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے دین کی جو اتنی مرضی پر خچے اڑ جائیں، وہ تم کو نہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا جانے تے قانون جانے تے عمران جانے، تم کو کچھ نہیں پتا ہونا چاہیے، تمہیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، اور اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہی بات تھی تو یہ آگ لگائی کیوں ہے؟ یہ موسیٰ اور فرعون کا قصہ کس لیے ہے؟ خداوند عالم کو چاہیے کہ موسیٰ کو کہتے بھئی میاں موسیٰ ان سب سے کہو عبادات کیا کریں، فرعون کو اللہ انعام کے طور پر دور فرما دے گا، اسلامی حکومت انعام کے طور پر آ جائے گی۔ یا ابراہیم
یہ آگ چخا میں کس لیے ڈالے جا رہے ہیں، آگ میں کس لیے ڈالے جا رہے ہیں، ضد کس بات کی ہے؟ اعراض کیجئے ان کو، ان کا جانے دیجئے، آپ نماز پڑھا کیجئے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ زیادہ ہے چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جائیں، قوم سے بحث کس بات کی ہے؟ رسول اللہ کو کہا جاتا ہے ہجرت کس لیے نبی؟ کچھ ان کی مان لیجئے، کچھ اپنی مان لیجئے، خانے کعبے میں دیوار اٹھا لیجئے، آدھا کعبہ آپ کا آدھا کعبہ ان کا، تبلیغ کرتے رہیے، جب تک تبلیغ ہوگی 2-3 صدیوں کے بعد یہ خود ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یہود و نصارہ کو آپ اتنی دیر سے مدینے میں اگر آ گئے تو ان کو کیوں نکال رہے خیبر سے؟ ان کے باغ ہے نبی، آپ کیوں جاڑ رہے ہیں؟ سب یہ ختم کیوں کر رہے ہیں؟ یہودی 7-8 صدیوں سے آپ کے انتظار میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان یہودیوں کو بیٹھا رہنے دو، ان کو تبلیغ کرو، ان کو قرآن سناؤ، ان کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے، لہک لہک کے، چہک چہک کے، مہک مہک کے، کان پہ ہاتھ رکھ کے قاری عبد الباسط کی تلاوت ان کو سناؤ، شریف کی سناؤ، میر محمدی کی ناک والی تلاوت سناؤ، لحن خفی و جلی تجوید و ترتیل کے ساتھ سناؤ، 7 عشرہ کا قاری بناؤ، 17 قراتوں میں تمہارا بچہ قرآن پڑھ سکتا ہو، وہ قرآن ان کو سکھاؤ اور وہ قرآن ان کو بتاؤ، وہ چیزیں ان کو پڑھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ غنہ کہاں کرنا ہے، ققرہ کہاں پہ کرنا ہے، حروف حلقی کون سے ہیں، مدہ کہاں بلند کرنی ہے، کہاں پہ اس کو نرم پڑھنا ہے اور کہاں پہ پر کر کے پڑھنا ہے، جس کے یہ آج کل چرچے فلاں کو قرآن نہیں آتا، فلاں کو قرآن نہیں آتا، فلاں کو عربی نہیں آتی، آئیے محمد علی مرزا سے قرآن سیکھیے کا ٹائٹل لگاتے ہیں، اس کی قرآنی غلطیاں پکڑتے ہیں، جن کا اپنا امام کعبہ بھول جاتا ہے، جنہوں نے اپنی تراویحیں سیکھے، اپنے مولویوں کی ہم چاہیں تو 20 غلطیاں دکھا سکتے ہیں، وہ کتنے ہوچے ہتھ کنڈوں پر آ گئے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں اس طرح سے لوگوں کو ان سے متفر کرو، جو تم کو بیدار کرے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر حکمراں کی نہیں، آپ ذرا بیدار ہوتے ہیں، 100-300 لڑکا جی ہم نے محمد علی مرزے کے پیچھے چلتا تھا، ہم نے ہٹا دیا کالج سے لا کے، تو یہ کوئی نیا گمراہ کرتے ہیں، نکالیے قرآن میں، اللہ پوچھیں گے تم کو کس نے گمراہ کیا، سادات ہو نا، یا اللہ ہمارے ان سرداروں نے، مذہبی پیشواؤں نے ہمیں گمراہ کیا، ان پر لعنت ڈال جیسی لعنت ڈالنی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لا کے کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے اور رد کر رہے ہیں کتابوں کے اندر اور اس طرح سے کر رہے ہیں، اور ایک حسین ابن علی جو قافلہ حجاز میں کہیں تاریخ میں کسی وقت میں اپنے نانا کے دین کو نہیں، اپنے نبی کے دین کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا تاکہ وہ آپ کے دلوں سے اس کی محبت نکال دی جائے، وہ حسینی جو فتووں سے نہیں ڈرتا، روح حسینی کو اس کے بدن سے نکال دو، ہے ان مناسبیوں کا ایجنڈا۔ علامہ اقبال نے لکھی تھی نا، وہ فاقہ کش کے موت سے نہیں ڈرتا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اگر افغانستان والے زیادہ غیرت دینی دکھاتے ہیں، اقبال نے کہا اس زمانے میں انگریز نے ایجنڈا تیار کیا تھا، تو مولویوں کو ان کے اندر سے نکال دو، وہی جہاد کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو گرم کرتے ہیں ہمارے خلاف۔ تو ادھر بھی اگر وہ جو حسینی نہیں ڈرتا فتووں سے، تو اس کو روح محمد نہیں، روح حسینی ان کے بدن سے نکال دو۔ یاد رکھیے امامت کا حق اس صحابی کو ہے اور اس اہل بیت کو ہے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ اقبال نے امامت کی تعریف یہ کی ہے، جو آپ کو اس زندگی سے بیزار کر دے وہی امام برحق ہے۔
وہی ہے تیرے، تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، اقبال نے کہا تھا۔ نوجوان نے کہا امامت کیا ہوتی ہے اور امام کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے 2 رکعت کے امام اور امام کعبہ کے تصور سے باہر نکالا ہے تم کو۔ تو نے پوچھی نوجوان کہ مجھ سے ایک نوجوان کا سوال غامدی فکر کا رد کرو، رد اقبال کے پاس ہے۔ تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے، تمہیں بھی خدا وہ کچھ دے جو علم کی آنکھ اس سے میرے اوپر کھولی ہے، کاش تجھ کو بھی وہ اللہ اپنی راز سنا دے۔ تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، وہ امام، وہ مرشد، وہ اصلی پیر، وہ ہے شیخ الحدیث اور شیخ قرآن۔ چاہے وہ قرآن کی تجوید کے ساتھ پڑھے، چاہے اس کو اوپر نیچے اس سے غلطیاں ہوں، جو ظاہری علوم کی صاحب اسرار کہتے ہیں مخفی علوم، تجھے ظاہری علوم سے ہٹا کر تیرے اندر کچھ پیدا کرے۔ زبان آور ڈاکٹر اچھا نہیں جو انگریزی بول بول کے ٹھیک کرے، وہ اچھا ہے جو تجھے ایسی غذا دے دے جس سے تجھے صحت یابی ہو جائے۔ ایسا استاد جس کے پاس 40 ڈگریاں ہوں، بچے اس کے سارے فیل ہوتے ہوں، آپ ایسے استاد سے کیا کریں گے؟ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حاضر کیا ہے اور موجود کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو کرو کہ حاضر کیا ہے اور موجود کیا ہے۔ جب تک حاضر کے اوپر گفتگو نہیں ہوگی اور موجود کے اوپر گفتگو نہیں ہوگی، ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ ہر وہ شے جو یاد الہی سے غافل کر دے، خدا کی محبت اور آپ کے درمیان میں آڑے آ جائے اور رکاوٹ ہو جائے، وہ حاضر و موجود ہے۔ جو بزدل بنا دے، رزق کا خوف، دنیا میں بے عزت ہو جانے کا غم، ناموری جاتے رہنے کا غم، اپنے ذاتی سٹیٹس ختم ہو جانے کا خوف، اپنے شاندار گھروں کا خوف، اپنے خوبصورت وجود کے ڈھل جانے کا خوف، اپنے گاڑیوں کے چھن جانے کا خوف، اپنی نوکریاں اور اپنے بزنس اور اپنے کام ختم ہو جانے کا خوف، سوتے پیارے پیارے ننھے گول گلابی بیویوں اور بچوں کے مر جانے اور چھن جانے اور دور ہو جانے کا خوف، دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے اور حکومتوں کے دار و رسن، جیل خانے اور پھانسیوں کے پھندے، جماعت سے نکالے جانے کا خوف، مسجدوں میں نماز نہ پڑھے جانے کا خوف، وہابیت اور اہل حدیثیت اور دیوبندیت اور بریلویت کے تمغوں سے واپس لیے جانے کا خوف، پاکستانیت کے نام پر غدار کہلوائے جانے کا خوف، حرم سے نکالے جانے کا خوف، پابندیاں بیت اللہ اور رسول کے روضے پر جانے کے لیے پابندیاں لگ جائے اس کا خوف، اپنے بچوں کے مارے جانے کا خوف۔ حاضر و موجود تو تمہارے اندر، تمہارے نفس کے حاضر اور موجود نفس کی خواہشات پوری نہ ہونے کا خوف، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، نفرت پیدا کرے، اور کرے کیا؟ موت کے آئینے میں دکھا کر تمہیں رخ دوست، جیسے روزانہ شیشے میں اپنی شکل دیکھتے ہو، جب تم موت کے آئینے کے پاس جاؤ، موت سے ڈرائے نہیں بلکہ موت کے دوسری جانب جو آئینہ اس شیشے سے تمہیں جیسے کھڑکی سے دیکھتے ہو، ادھر تمہیں اللہ نظر آ جائے، رسول اللہ نظر آ جائیں، اور ان کا دیدار تمہیں بے قرار کر دے، جنت کی نعمتیں بے قرار کر دیں۔ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست،
زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، یہ زندگی سے آپ کو نفرت ہو جائے کجا کہ آپ اس کو بنائیں اور سنواریں اور اس کے اندر ترقیوں کا سوچیں، آگے سے آگے بڑھنے کا سوچیں۔ یہ پیمانہ ہے امام علی شان امام حسین علیہ السلام کا، یہ وہ پیمانہ ہے جس پر ایک حسین ابن علی پورے اترتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ امام کہلوائے جانے کے حقدار ہیں۔ حدیثیں اکٹھی کرنے لینے کا نام امامت نہیں ہے، حفظ کر لینے کا نام امامت نہیں ہے، قرات کو یوں لہک لہک چہک چہک کے پڑھنے کا نام امامت نہیں ہے، بخاری کے لمبے لمبے درس دینے کا نام امامت نہیں ہے، قرآن مجید کی آیات کی ادھیڑ و بلت کو آگے پیچھے کرنے اور ان کے الفاظ کے اندر کے اندر کے اندر کے اندر معنی تلاش کرنے کا نام امامت نہیں ہے۔ عزیزو، اپنے آپ کو یہ جان کر جیو کہ تم کس امام کے ماننے والے ہو۔ تم 72 تھے، 72 رہو گے اور 72 ہی اٹھو گے۔ ان کی کثرت، ان کی زیادتی، ان کی بڑی فوج، ان کا بڑا فرقہ، ان کے اجتماعات، ان کی وہاں پر شان و شوکت، ان کے بڑے بڑے جلسے، ان کی کانفرنسیں، ان کی لمبی داڑیاں، ان کی عربیاں، ان کی فاضل مدینہ یونیورسٹی اور دوسرے مدینہ یونیورسٹیوں کی سندیں کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ تم اگر نماز پڑھتے ہو تو صرف اس بنا پر پڑھتے ہو کہ اس وحدہ لا شریک کو تم خوش کر دو، اس لیے فجر نہیں پڑھتے کہ ہم لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے کہ اب آپ فجر میں آتے نہیں ہیں، اس لیے تم درسوں میں نہیں آتے کہ تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اب آپ درس میں آنا بند ہو گئے ہیں۔ اگر کسی فرد کے دل میں کسی بشر کی طرف سے وسوسے کا اندیشہ ہے تو اس کا خدا وہ بشر ہو چکا ہے اور وہ مشرک ہو چکا ہے، اب وہ کبھی خدا کے یہاں فلاح نہیں پائے گا۔ اس لیے امام حسین کے بارے میں ایک نوجوان نے ہمیں سوال کیا ہے، اور کیا اس نے گجرانوالہ کا حکیم محمد افضل جمال صاحب کی پوسٹ پر ایک محترم نے پوسٹ لگائی اور عمر صدیق سے کچھ سوال پوچھے کہ یہ حسینی یزیدی جو ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ کہتا ہے کہ میرے دونوں گروہوں میں کوئی ذاتی تعلق یا اختلاف نہیں، غیر جانبدار مسلمان ہوں، اہل علم سے کچھ سوال پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ایک ایک سوال بتا رہا ہے کہ یہ آدمی یزیدی ہے اور کہہ رہا ہے کہ غیر جانبدار ہوں، نیوٹرل ہوں۔ ہم خوب جانتے ہیں پیمانے میں کیا ہے، کیونکہ پیمانہ جو چھلک گیا ہے وہ گرا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیمانے میں ہے کیا، مے ہے یا زہر ہے۔ کب تک ان کی محفل میں مجھ تک آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ تم کب سے یہ حسین کا مسئلہ ہم سے پوچھنے لگے؟ غالب کہتا ہے محبوب کی محفل میں جام پلائے جاتے تھے اور مجھے جوتے مارے جاتے تھے، اب جو محبوب نے یہ مجھ تک بھی پیالہ بھیجا ہے کہ ان کو بھی میری محبت کی شراب میں سے کچھ پلا دیو، تو کچھ تو ملایا ہوگا بے ہوش کر کے، پھر اور جوتے لگانے کا پروگرام بن گیا ہوگا۔ کب تک ان کی محفل میں آتا تھا مجھ تک دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ یہ کب سے اب مسئلے ہم سے امام حسین علیہ السلام کے پوچھنے لگے؟ یہ نور پوری جو سوشل میڈیا پہ وار کرتا ہے چھپ چھپ کے، اپنا ایک گماشتہ منصور آباد سے میرے ہاں رات کو رمضان کی راتوں میں بھیجتا ہے، چہرہ ڈھانپ کر کے 4 گھنٹے کی میری خفیہ ریکارڈنگ کر کے لے کے جاتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے مجھے خبر نہیں ہوتی، یا میں نے وہ خود جان بوجھ کر نہیں کروائی ہوگی؟ تم جیسے مناظر میں بچپن میں ان کے ساتھ جو ہے، جو میں نے برا حشر ان کا مناظروں میں کیا، مجھے خوب پتا ہے۔
یہ چالیں تم لوگ جو چلتے ہو، کب ہم تک یہ آپ داڑیاں رکھ کر ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، مکر فریب کی داڑیاں رکھتے ہو، مکیدہ و خدا کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، ویسے ہی نیزے قرآن پر اٹھا کر آ جاتے ہو دھوکہ دینے کے لیے، جیسے علی مرتضیٰ کے لشکر کو تم نے دھوکہ دیا تھا، مگر علی اس دھوکے میں نہیں آئے تھے، لشکر کو روکتے رہے کہ قرآن جو اٹھایا ہوا ہے یہ ایک فریب ہے، اور اس کو فریب لکھا ہے ابن کثیر نے۔ آج بھی قرآن اٹھا لیتے ہیں کہ ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرتا ہے۔ پہلا سوال ہی نوجوان کیا کرتا ہے کہ کیا تعدیل یزید کا مطلب استخفاف حسین ہے؟ ہم نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تعدیل سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ نے یہ تو لکھا ہی نہیں کہ تعدیل آپ کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے تعدیل کے دو معنی لیے ہیں، ایک روایت بیان کرتے ہوئے عدالت ثابت ہونی چاہیے، اور ایک خود ساختہ لیے ہوئے ہیں کہ عدالت صحابہ سے مراد مقام صحابہ اور عزت صحابہ ہے، جبکہ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ عربی کتب کے اندر اصول حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عدالت سے مراد یہ ہے کہ آیا اس راوی سے حدیث لینی ہے یا نہیں۔ یزید کا لازمی مطلب استخفاف حسین ہے۔ اگر کوئی یزید کو اچھا کہہ رہا ہے تو کیا وہ امام حسین کی عزت میں کمی کر رہا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے اس نے۔ میں آپ اس سوال کو آسان کروں، کیونکہ مولوی کفر لکھے گا اور کفر جو ثابت کرے گا، بدماش اصطلاحوں کے پیچھے چھپ جائے گا، ثقیل اور بھاری بھاری لفظوں کے معنی پوچھے گا، یہ اہل بدعت اور دو نمبر مولوی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ موٹے موٹے لفظ یاد کر کے آپ کو اس میں پھنسا لے۔ صاف کلیئر کٹ آواز نہ بتائے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تو وہابی ہے، اہل حدیث ہے، یہ بات جا کے محدثین سے پوچھ کہ انہوں نے یزید جو اب حضرت معاویہ صحابی کا بیٹا ہے اس سے روایت کیوں نہیں لی ہے آج تک، اور امام حسین سے روایت کیوں لی ہے۔ اور دور نہ جا، یہ نکال میزان الاعتدال، یزید بن معاویہ کے بارے میں جو تم کو اتنا خیال ہے کہ صحابی کا بیٹا ہے، تو اس نے کیا لکھا ہے؟ امام ذہبی نے، ہر وقت ذہبی کی چیزیں نکال کر سناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حدیث ٹھیک نہیں، امام ہیں وہ بتا دیتے ہیں راوی کے بارے میں۔ ابن حجر اسقلانی کی نکالو لسان المیزان، تقریب التہذیب نکالو، جہاں یہ لکھا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے روایت لی جائے۔ شمر، ابن زیاد، ان سب کا محدثین نے لکھا ہے کہ ان سے روایت نہیں لینی چاہیے، حتیٰ کہ مروان کے بارے میں بھی بحثیں ہو گئی کہ اس سے کس لیا جائے۔ یہ پوچھو ہم سے، باقی رہ گیا کہ عزت و تکریم معنی اگر تم لیتے ہو یہاں پر، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ظلم فرعون اور نمرود کے بارے میں جو قرآن نے ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے مقابلے میں، وہ تخفیف فرعون ہے اور تعدیل نمرود ہے؟ کہاں جنت کے جوانوں کے سردار کو مظلوم مار دیا گیا، اور یزید نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ یہ میرے حکم سے تو مارا ہی نہیں، یہ کہا کہ جلدی کی ہے، جلدی مار دیا ہے، ذرا پرلونگ کر لیتا۔ گاندھی تو بیوقوف ہے، کہتا جی حضرت معاویہ کا یہ ڈیسیژن یزید کو بعد میں بتانا، وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ بہترین ڈیسیژن تھا۔ الو میاں
امام حسین کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے بدماش غامدی، شرم نہیں آئی تجھ کو؟ کس کے جنت کے جوانوں کو تم نے ہاتھ ڈالا ہے؟ کافروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے مسئلے گھڑ گھڑ کے مسلمانوں کو تو بیوقوف بناتا ہے کہ ان بیچاروں کا مطالعہ نہیں، اور نوجوانوں کو تو گمراہ کرتا ہے کہ ان بیچاروں نے کبھی جا کے کتاب کھولنی نہیں۔ وقت نے تو ثابت کر دیا کہ وہ پرلے درجے کا احمق تھا۔ اس کا باپ تو اس کو سمجھا کے گیا تھا کہ حسین ابن علی سے لڑنا نا، یہ روایت تو ادھر ہی ہے، تو پھر وہ لڑا کیوں؟ امام حسین کی کیا تعدیل یزید کا لازمی استخفاف مطلب استخفاف حسین ہے؟ اب خود ہی جواب مولوی کے منہ میں کیا ڈالتا ہے؟ یہ سوال پوچھنے کے انداز ہوتے ہیں، اس لیے ایک دم سے ہم کیوں جواب دے دیں؟ لوگ کہتے ہیں کاشف صاحب فوری جواب ہمیں واٹس ایپ پہ دے، مجھے کرائے پہ رکھا ہوا ہے نا گنڈے، آ کے 4 گھنٹے میرے تو ضائع کرنے کے لیے واٹس ایپ پہ بیٹھ گیا ویلے ہو کے، ٹکے کا تو مسلمان نہیں ہے، سوال تیرے اتنے بڑے ہیں، باندر کے پاس ٹائم ہے کوئی نہیں، قرآن کھولنا نہیں۔ ایک صاحب مجھے پوچھ رہے تھے قرآن میں یہ مسئلہ ہے، میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے؟ کہتے پورا قرآن پڑھا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آیا ہے۔ میں نے ایک آیت بھیجی کہ یہ آیت پڑھ لے، پھر اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے تو پڑھا ہے۔ کوئی کہتا میں نے 8 دفعہ تفہیم القرآن ختم کر لی، کوئی کہتا 9 دفعہ میں نے تفسیر پڑھ لی ہے۔ سبحان اللہ، تیرے پڑھنے کے، تیرے قربان جانے کے، حرف شناسی کو اور حرف پڑھنے کا نام تو نے سمجھنا لے لیا ہے۔ لکھتا ہے اگر جواب ہاں ہے تو پھر واضح کیجئے کس نص یا اصول قاعدے سے، اگر جواب نہ میں ہے تو پھر یہ اتنا ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ خود ہی سوال، خود ہی جواب، آپ ہی منصف ہیں، آپ ہی مجرم اور آپ ہی فیصلہ۔ کس کے ہاتھ پر پھر کون اپنا لہو تلاش کرے؟ ہاں لکھا کہ اگر ہے تو کس نص سے ہے؟ نص تجھ کو آج تک پتہ نہیں چلی کہ یزید کے بارے میں ایک حدیث بھی نہیں نبی علیہ السلام نے نام لے کر فرمائی۔ تم نکالتے فلانے لشکر میں تھا، وہ لشکر فلانی تاریخ کو گیا تھا، وہ اس میں تھا، اس میں تو اکیلا ہی تھا، پورا لشکر تھا، پورا لشکر تھا۔ حج تو انہوں نے بھی رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوگا جنہوں نے بعد میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور صدیق اکبر نے تلوار سے جنگ کی۔ وہ مرتد صحابہ کدھر جائیں گے؟ اور رسول اللہ کے بعد وہ 2 بندے حضرت حذیفہ کہتے تھے ابھی تک اتنے بڑے منافق ہیں جن کو رسول اللہ 12 بندوں کے نام مجھے ان منافقوں کے بتائے تھے، اور 2 تو اتنے بوڑھے اب ہو چکے ہیں اور پکے ٹھکے منافق ہیں، عمر کے دور میں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، بابے ہو گئے ہیں، اور ابو بکر کے پیچھے بھی نمازیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور عثمان کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں کہ اب تو انہیں کوئی گرم سرد چیز بھی کھلاؤ تو ذائقہ ہی نہیں بتا سکتے یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، پر اپنے نفاق میں پکے منافق ہے جن کا نام حضور نے فرمایا یہ آدمی منافق ہے۔ یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، میری تھوڑی ہے۔ تو بتا کس نص سے تو یزید کو ماما بنا کے، تیرے ماموں کا بیٹا ہے نا، کہتے جی حضرت معاویہ ماموں ہیں اس امت کے، ان کی بہن رسول اللہ کے ہاں ہے، وہ ماموں اور ابو سفیان نانا، جگر کھانے والی نانی ان کی۔ اس طرح تو حضرت صفیہ کا باپ جو ہے وہ یہودی تھا، وہ کہہ لگا تمہارا، ماریا قبطیہ کے والدین کافر تھے، وہ کہہ لگے تمہارے۔
یہ رشتہ داریاں اسلام نے صرف امہات المومنین اور رسول تک مخصوص کی، اس سے آگے جانے کا حکم نہیں، جو آگے جائے وہ بدعتی ہے۔ تو آپ کے ہاں پھر پوری امت کے وہ ماموں تھے، تو انہوں نے نکاح امت میں سے کس کے ساتھ کیا، جبکہ ساری امت ان کی بھانجی تھی؟ بھانجی کے ساتھ تو نکاح حرام ہے۔ کچھ شرم تم کو نظر نہیں آتی؟ کوئی بے حیا نظر نہیں آتی؟ حشر میں جاؤ گے کس منہ سے تم سب وہابی، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ بے حیاؤ، رسول اللہ کے گھر کو ہاتھ ڈالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس جوان حسین ابن علی کا بار بار کہیں رسول نے کہا کہ میں اس یزید سے ہوں اور یزید مجھ سے ہے، یزید فلاں جگہ کا ہے، اگر جواب نہ میں ہے کہتا ہے نص ہے ہی نہیں۔ اصل مدعا یہ ہے کہ حدیث اور قرآن تو کوئی امام حسین کا، ایسی ان باتوں کے جو میں نے مسئلہ پوچھا اس کے پیچھے کوئی قرآن حدیث اور آیت ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کیوں لڑ رہے ہیں حسینی یزیدی کی بحث پہ؟ تنگ آ گئے نا، ادھر سے وہ کلپ چڑھائے عمر صدیق، ادھر سے وہ چڑھا رہے ہیں، ادھر سے وہ چڑھا رہے ہیں، ادھر سے وہ چڑھا رہے ہیں، ادھر سے ابتسام لائی ظہیر کا چڑھا رہا گروپ پورا، ادھر سے ساجد امیر کا چڑھا، ادھر پہ ہنگامہ، ادھر ہنگامہ، اس کی پوسٹ پہ اس کو گالیاں، اس کی پوسٹ پہ اس کو گالیاں، ونگ کے ونگ بنا رکھے ہیں۔ ونگ کے ونگ بنا رکھے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہنگامہ برپا کر دو۔ کہتا ہے یہ ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ خود ہی بتا رہا ہے ہنگامہ کیوں برپا ہے، جو تھوڑی سی پیلی ہے، ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ کوئی دل تو نہیں توڑا ہے، کوئی جان تو نہیں لی ہے، یہ پھر ہنگامہ کیوں برپا ہے جو تھوڑی سی پیلی ہے؟ کسی کو قتل میں نے کیا تھا جو تم میرے خلاف ہو گئے، شراب کا 2 قطرے ہیں جو پی لیے تم ہنگامہ کر رہے ہو۔ تھوڑی سی پیتا ہوں، قوم کے وزیر اعظم نے کسی زمانے میں کہا تھا۔ ہاں، یہ دیکھیں ان کے حشر۔ کیا اسلامی طریقے بعض نازک معاملات علماء کرام کے جذبات کے تابع ہوں گے اور ہونے چاہیے، یا پھر نصوص، حقائق اور اصولوں کی بنیاد پر؟ جی ہاں، آپ کا سوال ٹھیک ہے۔ اگر نبی نے کہا ہے کہ علی تینوں جنگوں میں حق پر ہے، تو آپ کے علماء کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تعویلیں کر کے کہیں کہ علی بھی حق پر ہیں اور مقابلے والے بھی حق پر ہیں۔ نبی نے جب بتا دیا کہ علی والے ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ عمار ابن یاسر وہ صحابی ہے السابقون الاولون من المہاجرین جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور حدیث میں رسول پاک نے کہا جب خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دیں تو رسول پاک نے کہا تم میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو نہ برا کہو، جو یہ تم کو سناتے اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابی لڑے آپس میں۔ خالد تم میرے صحابہ کو، کیا خالد صحابی نہیں تھا؟ سوچو، تم میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، کیونکہ جو میرے پہلے صحابہ سابقون الاولون ہیں انہوں نے ایک مٹھی جو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور تم جیسے جو بعد میں اسلام لے کر آئے صلح حدیبیہ کے بعد یہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دیں میرے ان صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہو، ایک کی بات کرتے ہو، یہاں تو ہزاروں ہیں، 75 صحابہ، 300 صحابہ کی فہرست میں محمود احمد عباسی نے
تحقیق مزید میں لکھا کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، 3 لاکھ بھی کر لیتے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو عمار کے مقابلے میں صحابی کچھ حیثیت نہ رکھیں، علی مرتضیٰ کے جن کو نسبت نہیں، شیخین کا حضرت ابو بکر صدیق سے بھی بڑھ گئے ہیں فضائل میں، اس کے ساتھ آپ مقابلہ کرا رہے ہیں۔ اور مولانا منظور نعمانی نے اپنے فتوے میں لکھا تھا کہ حضرت معاویہ کو تو صحابہ کے جوتوں میں ہی نعال صحابہ لفظ ہے، جوتوں میں جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے، کجا کے حضرت علی کے ساتھ تو مقابلہ بازی کرتے اس کی۔ ابو بکر و عمر نے نبی کے بعد دکھ نہیں اٹھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی مرتضیٰ نے جتنے دکھ اٹھائے ہیں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لمحے لمحے اس بندے کو یاد رسول آتی تھی، کہاں سرکار کے پاس رہ کر جنگیں کی، کہاں اب آ کر کے حضور نہیں ہوتے تھے تو کس سے بات کرتے۔ یہ غم اور یہ جدائی علی کو ادھر مارے، ادھر جنگیں علی کو لیے جائیں، خود گھر آ کے خلیفہ بنایا اور خود ہی بیعتیں توڑ دی، کس لیے؟ اور کچھ نے کی نہیں، کس لیے؟ یہ من کن تو مولا کا حق ادا ہو رہا ہے۔ نبی نے تو کہا تھا کوئی مانا کر لو، تم یہ کہتے ہو کہ اس سے امامت علی نہیں نکلتی، چلو تم کو ہم نے مانا، دوست ہی کر لو کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ نبی کے یار کے ساتھ یہ کرنا کہ اس کو ستانا، اس کے ساتھ جنگیں کرنی، اس کو بیچ میدان میں لا کے تنگ کرنا، ایک دن اس کا نظام نہ چلنے دینا، اور اس کے اوپر قتل عثمان کا ملبہ ڈال دینا، اور اس کے ایک بیٹے کو زہر دے کے مار دینا، اس کے دوسرے بیٹے کو اور اس کی اولاد کو کربلاؤں میں زخمی کر کے تڑپا تڑپا ٹکڑے کر کر کے مارنا، یہ حق کے دوستی ادا کر رہی ہے امت۔ سوال جو تم نے پوچھا ہے کہ نصوص، حقائق اور اصول، یہ نصوص و حقائق و اصول میرے نوجوان کہاں سے آئیں گے جب تک محمد مصطفیٰ نہیں بتائیں گے، جب تک شریعت زہرا نہیں بتائے گی، جب تک تم اس کو قرآن و سنت نہیں کھولو گے۔ اور تمہارے مولوی اب ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں کہ بخاری کی جو حدیث ہے، یہی غامدی کہتا ہے کہ حدیث عمار صحیح نہیں، حافظ زبیر کہتا ہے صحیح نہیں۔ ان منکرین حدیث سے بات کرتے ہو، انکار ہمارا مسئلہ حسینیت یزیدیت نہیں ہے، ان کا ہمارا مسئلہ انکار حدیث کا ہے کہ حدیث کا انکار کس بنیاد پر کرتے، یہ بتاؤ۔ یہ حجیت حدیث پر ہم پر بحث کریں۔ غامدی تو حدیث کو حجت ہی نہیں مانتا عینی طور پر، وہ کہتا ہے قرآن ہے سارا کچھ، باقی کہتا ہے یہ روایات اور خبریں ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ تمہیں کیا پتا وہ کہاں سے کھیلتا ہے؟ وہ آدمی ٹی وی پہ کچھ اور ہے، کتابوں میں لکھتا کچھ اور ہے۔ کوئی مائی کا لال جو ٹی وی سے متاثر نہیں آیا اس کی کتابوں کو سامنے رکھ کر مناظرہ کر لے۔ 100 دفعہ اپنا آدمی یہ موقف بدلتا ہے، اور یہ خوبی ہے ناسبیوں کی کہ ایک خواب دیکھا حضرت معاویہ کے حق ہونے کا، اور 500 اس کی تعبیریں انہوں نے ابھی تک کر لی ہیں، یعنی ان کے ایک موقف کو اپنا کے کہ وہ حق پر ہیں 500 چکر دے دے کے کہتے ہیں کہ اچھا کبھی یہ مات، کبھی کہتے کربلا والوں کی رشتہ داریاں تھیں اس لیے جنگ کیسے ہو سکتی ہے، کبھی کہتے ہیں وہ 10 محرم کو پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ اتنا فاصلہ اتنے دن، کبھی کہتے جا قافلہ کر ادھر رہا تھا یہ کربلا کو کیوں مڑ گیا، کبھی کہتے ہیں انہوں نے 3 شرطیں رکھ لی، کبھی کہتے ہیں وہ خواب میں دیکھ لیا ایک بندے نے، ایک محدث نے، کہ ایک کمرے سے حضرت معاویہ اور علی نکلے، انہوں نے کہا اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، خوابوں پر آ گئے، رشتہ داریوں پر آ گئے، پھر تاریخ بدلنے پہ، شہر بدلنے پہ آگے، مکان و زمان کی بحثیں چھیڑ دی۔ ایک دن میں اونٹ 24 کلومیٹر طے کرتا ہے، اگر طے کرے تو 18 کلومیٹر رہ جاتے، اس دن کربلا پہنچتے ہی نہیں،
منگل کو قافلہ چکا، اسی 8 ذی الحج تھی نہیں، 2 پچھلی تھی، 4 اس تھی، ہائے میرے ربا امام حسین نہ منافق کی منافقانہ، چلے دیکھ آج تیرے بعد کس طرح کربلا کو تیرے دشمن خراب کرتے ہیں۔ ایک موقف ہے، آپ مجھے کہتے ہیں جواب دو، ان کے پینترے دیکھو، جواب نہیں۔ تلوار ہاتھ میں پکڑائی میرے اور کہتے نیام میں ڈال دو، کیسے ڈال دوں؟ نیام ٹکاؤ گے تو ڈالوں گا۔ آپ کو یہ ڈھکن کھول کے دے ڈالو، اس میں رکھو، اس میں ایسے 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 کروں، رکھے گا تو کرے، کوئی ایک موقف تو اپنا، میں تجھے پتا کروں تیرا علم۔ ایک ناسبی اٹھتا ہے کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا اٹھتا ہے تیسرا کہہ رہا ہے، شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا، ایک میں نے خواب دیکھ لیا، ہزاروں اس کی تعبیریں مولویوں سے پوچھ لی ہیں، اب میں ہی پریشان بے خواب مصیبت میں نے کیوں دیکھ لیا۔ جان خواب نے چھوڑنی نہیں، ویسے ہی جیسے عزیز مصر نے خواب دیکھا، سارے معبروں سے پوچھا، کافر معبروں نے جھوٹی تعبیریں بتائیں، پھر ایک سچا یوسف آیا، اس نے صحیح تعبیر بتائی، تو وہ صحیح تعبیر سے ملک کو خلاصی قحط سے ہو گئی۔ ایک حسین کو امام حق پر مان لو، ادھر بھی نجات پا جاؤ گے، ادھر بھی نجات پا جاؤ گے، روافض سے بھی جان چھوٹ جائے گی، شیعوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، نواصب سے بھی جان چھوٹ جائے گی، ایک نبی کے ہو جاؤ۔ 2-2 3-3 4-4 نبی کی زبان کو بگاڑ کر مانے، بگاڑ کر روایتیں جھوٹی لا کر ریال کھا کر بدلو نہیں، ایک رکھو، پھر ہم تمہیں جواب دیں۔ ایک نص پر آ جاؤ، اسلامی تاریخ کو نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ حق ہے، باقی کے لیے دعائے خیر کر کے چپ ہو جاؤ، اس کو ایک کو حق مان لو۔ اصول بھی ہیں، نصوص بھی ہیں، بس آپ تینوں کے ویسے ہی باغی ہیں جیسے آپ کے بڑے باغی تھے، تب رسول کے قول سے باغی تھے، رسول کے دیے بنائے ہوئے خلیفہ سے باغی تھے، آج رسول کے نائبین کے علماء کے تم باغی ہو، باغی تم ہو، ابھی بھی تم وہی کچھ کر رہے ہو کہ تم ہمیں دوزخ کی طرف بلا رہے ہو، ہم عمار کی جگہ پر بیٹھے جنت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، تم وہی فیا باغیہ ہو جو ادھر بھی بھاگا تھا، جو ادھر بھی بھاگا ہوا ہے۔ عزیزو، مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کوئی ایک اصول اپناؤ تو ہم تمہارے پاس آئیں، کوئی ایک طرح کی نسب سارے بنے، سب کے پاس ایک ہی اعتراض ہے، ان سے کہیں ان جائیں، میرا چیلنج ہے پوری عالم اسلام میں، برے صغیر، پاک و ہند، عرب و عجم میں، کچھ سمجھ کر کریں، مجھے بے دین سمجھ کر، گمراہ سمجھ کر، فاسق فاجر کوئی چیز سمجھ کر کریں، دعویٰ ہے کہ یہ اپنے وہ سارے اعتراضات جو یہ کر رہے ہیں، محمود احمد عباسی کی کتاب جو 1956 میں چھپی ہے، اس سے ہٹ کر لے کر آئے، پھر میں ان کو کچھ دوں۔ سارے وہی اعتراضات ہیں، ان کا تو اپنا سوچا ہوا بھی نہیں ہے یہ نسب، ان کا سوچا ہوا نسب ہوتا میں پھر بھی ان کو انعام دیتا کہ انہوں نے اجتہاد کر دیا اور اجتہادی غلطی ہو رہی ہے، اس پہ ان کو انعام دے دیتے، جیسے یہ اجتہادی غلطیوں پر انعام لینے دینے کے ملانے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ فرقہ ہے جن کا آپس میں یہ رفڑ ہے کہ بینس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، حسین کی قربانی پہ تو بہت ہی مسئلہ خراب ہے۔ تم لاؤ لڑکے وہ نس جس سے پتا چلے کہ بھینس کی قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی، دونوں طرف تمہارے وہ علماء بیٹھے جن کا قرآن بھی ٹھیک، جن کی عربی بھی ٹھیک، جو عین غین ٹھیک نکالیں، سین کا پوری ڈالیں، وہ سارا کچھ ٹھیک، وہ کرو نا، گنڈا گردی نہ کرو، نبی کے ہاں آ کر غدر نہ مچاؤ، فرقہ فیا باغیہ
मौलवी उमर सदीक ने जो हदीस का तर्जमा किया, क्या इसकी ताई सलफ सालेहीन या अलूम लिसानियात से होती है या नहीं। हमले देखो किस तरह से करते हैं इल्म के आड़ में लेकर के। हम पूछते हैं अलूम हदीस सीखने का म्यार क्या है? क्या सलफ सालेहीन का फहम? अगर तुम सलफ सालेहीन के फहम को मानते हो तो एक सलफ दिखाओ जिसने हुसैन इब्ने अली की इज्तिहादी गलती भी कही हो। सलफ सालेहीन होने चाहिए, मैंने ये बात कही है। ज़ालिन सलफ नहीं चाहिए हमें तुम्हारे, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ये नहीं चाहिए हमें तुम्हारे सलफ। सालेहीन की शर्त हमने लगाई है, वो भी हम तय करेंगे सालेहीन किनको कहते हैं। जारी नमाज और रोजा हज और कुर्बानी सालेहीन होने की निशानी नहीं है। और रहा अलूम लिसानियात, कहां से ग्रामर जनाब ने पढ़ी है? सुना है तुम्हारे बड़े बड़े मदरसे हैं, अगर ये बात है तो ग्रामर हल करके देखते हैं। फराज का शेर है ना, सुना है उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है तुम्हारे भी बड़े बड़े मदरसे हैं, आओ ग्रामर से हल करके देखते हैं। कहा कि तुमने सरफो नहव पढ़ी, हमें तो सरफो नहव भी नहीं आती, कहीं हमने क्या पढ़ा। लेकिन जनाब ने इब्तदाई बहस अजाफत की पढ़ रखी है कि अजाफत की कितनी किस्में होती हैं। तमलीक किस शय का नाम है? तमलीक जाती और गैर जाती, सब का क्या फर्क है? कहां से पढ़ रखा तुमने? बरेलवियों ने इन वहाबियों को एक मसले में उलझाया हुआ है कि जब हम ये कहते हैं ये बकरा काशिफ का है और वो जब ज़िबा करता है बिस्मिल्लाह पढ़कर तो आप कहते हो जायज है, जब कहते हैं गौसे पाक का है आप कहते हो ये नाजायज है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह पढ़ पढ़ के 11वीं हराम करते हो। किस लिए करते हो? गुलाम रसूल सईदी फौत हो गए, उन्होंने अपनी बयान में मसला उठाया कि मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा नुक्ता तौहीद बयान में तो आ सकता है, आपके ज़हन में बुतखाना हो तो हम क्या कहिए। वहां भी यही इजाफत है, वहां भी यही इजाफत है। पता चलेगा तर्जमा हम जब उसका कराएंगे। वो तो कहते हैं गौसे पाक की हम मैंने लिया और गौसे पाक की मलकियत किया, हदिया कर दिया, मुझे उनसे प्यार है, तो उनका ये जो बकरा मैं ज़िबा करूंगा उसका सवाब जनाबे गौसे आजम को जाएगा। तो क्या मोहब्बत का किया हुआ हदिया उनको इसाले सवाब जाने से रोक कौन सकता है? का दुआ क्यों नहीं, सदका क्यों नहीं जा सकता है? कैसे शिर्क हो गया ये? तुम कहते हो गौस के नाम का बकरा तुम्हारे नाम का बकरा हो तो जायज, अब्बे के नाम का ज़िबा करो, कुर्बानियों पे मुल्लाओं ने लेनी होती खा ले, जायज। वो भी इतराज उस तरह के करते हैं, इसलिए करते हैं हल उनका भी हो सकता है, लेकिन जैसे उन्होंने तुमको फंसा लिया है ऐसे ही क्या तुम इमाम हुसैन पर हमें फंसाना चाहते हो? वरना तुम शरा करके बताए सवाल करने वाला कि ये जो कहा है नबी ने ये है क्या? समझाए हजरत नासे कर आए दीदा दिल फरशे राह, लेकिन को ये तो समझाए, समझाएंगे क्या? सबसे अहम सवाल यह है कि सैयदना हुसैन के फेल की ताईद में कौन सी नस मौजूद है? इनकार नहीं। उल्लू मियां फजाइल और शर्फ से इनकार जो नहीं, तो फजाइल और शर्फ की बुनियाद ही पर तो हम कहते हैं कि वो हक पर हैं। तुझे इस्तदलाल भी करना ना आया और इस्तिंबात की कुव्वत भी तेरी खत्म और इज्तिहाद की भी खत्म। अजब बात है, कैसे तुम इज्तिहाद, तुम्हें उसूल फिक्र पढ़ाए जाते हैं और कहां बरेलवी तो और हनफी तो पहले ही कहते हैं कि वहाबियों के पास फिक्र का इल्म नहीं है, ये सादी सादी हदीस पढ़ सकते हैं।
فضائل اور شرف کی بنا کیا ہوتی ہے؟ اس سے بڑھ کر شرف کیا ہے کہ رسول نے کہا کہ یہ میرا بچہ مار دیا جائے گا، اور جبریل آئے، بارش کا فرشتہ آئے۔ عجیب بات ہے، یہ حسین جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن نبی روتے ہیں، اور جس دن ذبح ہوتا ہے اس دن بھی نبی روتے ہیں۔ اس دن کی بھی حدیث ہے، اس دن کی بھی حدیث ہے، حدیث عباس سامنے موجود ہے۔ نبی روک دیتے کہ جبریل یہ جو تم نے مجھے دکھایا ہے، علی لڑکے کو کہنا میرے بعد کربلا نہ جائے۔ خوف کے کتوں کا نبی نے ذکر کیا کہ کون ہے تم میں سے جس پر میری خوف کے کتے بھونکیں گے۔ دجال کا بتایا، کہتے ہیں حضور نے کہا تھا بصرے سے ایک آگ نکلے گی اور ہانکتی ہوئی مسلمانوں کو لے جائے گی۔ وہ 500 کس سن میں آگ نکل گئی یا نکلنے والی یا نکلے گی، کیا کیا اس کی تعبیریں ہیں وہ الگ بات ہے۔ آگ کا بتایا، یہ جو امت میں آگ لگ جانی تھی، کربلا کی وجہ سے 2 ٹکڑے ہو جانے تھے، یہاں نبی نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ تمہارے مولوی نہیں اب اس کو مانتے۔ کاندلوی کہتا ہے اپنی کتاب میں، بخاری و مسلم کو کہتا ہے یہ مذہبی داستانیں ہیں۔ کتاب کا نام کیا رکھا؟ 4 جلدوں میں لکھی مذہبی داستانیں۔ ارشاد الحق عصری صاحب نے اس کے اوپر پھر ایک کتاب لکھی، بخاری و مسلم کو مذہبی داستانیں بنانے کی ناکام کوشش۔ وہ بھی وہابی تھا، یہ بھی وہابی ہے۔ انہوں نے دلیلیں دی یہ کہ یہ حسن حسین والی ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ پھر انہوں کے قلم سے تھوڑا سا اہل بیت کی شان نکل ہی آئی کہ تم غلط کہتے ہو، یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ تم یہ سوال پوچھنے سے پہلے پتا چلتا ہے تمہیں اپنوں کی بھی خبر نہیں کہ تمہارے اپنوں نے کتابوں میں کیا لکھ رکھا ہے۔ بیگانوں کا تم پڑھ کر کیا جواب دو گے؟ پرایوں کے اعتراضات تمہیں کہا، میں نے تو رسول کے ساتھ کوئی ہجرت نہیں کی، کوئی مال نہیں دیا عثمان کی طرح، کوئی اپنے باپ کی طرح جنگ نہیں کی، یہ میری گودی میں کھیلتے 2 کھلونے اور بڑے پیارے ہیں، چونکہ کچھ وقت کے لیے مجھے پیار کرتے، چلو جی تم دونوں جنت کے سردار۔ کھیلنے کی اتنی بڑی انعام، جو جان پر کھیل گئے ان کو تو نہ بنایا جنت کے جوانوں کے سردار، اپنی گود میں کھیلنے والوں کو بنایا۔ یہ تمہارے لیے دعوت فکر دیتا ہوں، وہابی، ناسبی، یزیدی، کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے حشر کی ایک ایمانی تصویر دیکھ۔ حشر میں جب تو ناکام ہو جائے گا، دیکھ میں تجھے کیا بیان کر کے راہ راست پر لاتا ہوں۔ میں مفسر قرآن اور محدث اور اپنا کوئی دعویٰ نہیں رکھتا، لیکن دلیلیں قرآن کہتا ہے جو بچ گیا وہ دلیل سے بچے گا، جو ہلاک ہوگا وہ دلیل سے ہلاک کیا جائے گا۔ عمر صدیق کہتا ہے کہ جو خلاف فتویٰ جو ہم شرعی کرتے ہیں اس کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، ان سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا فتاویٰ ہمیشہ شرعی نصوص کی بنیاد پر جاری ہوتے ہیں؟ کیا ان کا فرمان نصوص سے متعلق ہے؟ کیا اب بھی وہ مسلک اہل حدیث میں بھی ذاتی پسند یا ناپسند کے فتوے جاری ہونے لگے ہیں؟ جی ہاں، ذاتی پسند و ناپسند کے فتوے جاری ہوتے ہیں۔ مولویوں کو اسحاق جالوی پسند نہیں آیا، فتویٰ لگایا۔ روپڑیوں کو امرتسری پسند نہیں آیا، فتویٰ لگایا۔ تم کو وہ حسینی پسند نہیں آیا، فتویٰ لگایا۔ احمد رضا خان کو تم پسند نہیں آئے، تم پہ فتویٰ لگایا، تم نے اس پہ لگایا۔ دیوبند نے حسام الحرمین لکھی، انہوں نے المحند اور المفند لکھی، ایک دوسرے پہ فتویٰ لگایا۔ یہ پسند و ناپسند کے جھگڑے نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ کیا یہ رسول کی پسند کے فتوے ہیں؟ آپس کی تمہاری جنگیں، غربا اہل حدیث تم پہ فتوے لگائیں، تم ان پر لگاؤ۔ فتوے لو فتوے، بکنے والے فتوے،
3 ڈبہ چاند برا کے بدلے میں فتوے، خواہشات کے بدلے میں فتوے، چندوں کے بدلے فتوے، مسجد میں پنکھا لگانے کے بدلے فتوے، صفحے بچھانے کے بدلے میں فتوے، مولوی کو سویرے ناشتہ کرانے کے فتوے، کھانا کھلانے، شیروانی پہنانے، گاڑی کا پیٹرول آنے جانے کے فتوے، لو فتوے۔ تمہارے فتووں نے تو امت پھاڑ کے رکھ دی۔ پکے ہوا فتوے کہتے ہو کہ پسند و ناپسند کے لگتے ہیں۔ تم کو حسین ابن علی پسند نہیں، اس لیے جو حسینی کہلائے تم کہو کہ فتوے نہیں ہیں۔ کہتا ہے کہ فتاوی ہمیشہ شرعی نصوص کی بنیاد پر جاری ہوتے ہیں۔ تو جو آپ تک بھینس ذبح کر رہے ہیں ان سے پوچھ لو جو بھینس کے خلاف ہیں، ان کے پاس کیا فتاوی شرعی نصوص ہیں۔ قرآن کا ہی استعمال سارے کر رہے ہیں، حدیث کا ہی کر رہے ہیں، پر اپنی خواہشات کے ضمن میں کر رہے ہیں، جس طرح یہودیوں نے اللہ کے دین کو سامنن قلیلا، اللہ نے فرمایا تھوڑے سے فتووں اور خواہشوں اور وقتوں کے بدلے میں بیچ لیا، اس طرح سے ہیں۔ کیا ان کا فرمان نصوص سے متعلق ہے کہ کیا قرآن کی آیتوں کے متعلق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں؟ نہیں، وہ مولوی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جو قرآن و سنت کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کو جوتے کی نوک سے بھی زیادہ کوئی اور شے ہوتی اس کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا۔ باقی یہ جو معنی دوسرا کرتے وقت خود بھی پھنس گیا تیکو رحمان علوی، یہ جو انہوں نے نیا ایک شیطان آیا ہے جو کہتا ہے یزید کی 10 فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت مسلمان ہونا، جس کا رد میں نے کیا ہے، خود بھی کر رہا ہے اسی حدیث کا ترجمہ، پھنس گیا پوری طرح۔ اب آئے نا ترجمہ، پاس بیٹھے بھی موٹے دماغ کے میرے ایک حکیم صاحب اس کے یار ہیں، وہ بھی سن لے کان کھول کر جو اس کی کتابیں بانٹتے ہیں۔ آپ کا فون آیا اور دوبارہ نہیں آیا، میں منتظر رہوں گا، مجھے بلا لیں، میں آ جاؤں گا، ویسے ہی بلا لیں جیسے کوفیوں نے بلایا تھا، ویسے ہی شہید کر دینا جیسے میرے امام کو کر دیا تھا، منہ پہ کپڑا باندھ کے لڑکا یہاں بھیجا جیسے ابن زیاد رات کو کوفے میں داخل ہوا تھا منہ پہ کپڑا باندھ کر، ویسے آتے ہیں، لمبی داڑھی چھپاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے کاشف بنایا ہے، میں کس لیے کشف کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی تمہاری باتوں سے؟ ڈانٹیں مارنا، بلا کے ذب کرنا ہے، یہ تو تمہاری شان کوفیو۔ پھنس گیا تیکو رحمان علوی بھی۔ امید ہے جذباتیت سے ہٹ کر علمیہ تحقیقی جواب دیں گے۔ آپ ہمارا جملہ سن کے بھی یہی کہیں گے یہ ایک جذباتی جملہ ہے، لیکن ہمارے جذبات کے پیچھے عین تحقیق کام کر رہی ہے اور علمی جواب ہیں۔ ایک کا رد کرو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو اور سننا کیا چاہتے ہو۔ بفضل خدا ہم اتنے رچ ہیں کیونکہ ہمارے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نصوص، اترا ہوا قرآن، نظریہ قرآن، خود اہل بیت کرام، وہ صحابہ جو ساتھ تھے امام حسین کے، ان سے صرف اتنا پوچھ لو جا کے کہ سلیمان بن سرد کون ہے؟ یہ ایک نام دے رہا ہوں، ڈاکٹر اسرار کو بھی نہیں پتا تھا، اس کی بیوقوف جماعت کے گنڈے بھی یہی بکواس کرتے ہیں کہ ناسمی ہیں وہ سارے۔ سلیمان بن سرد وہ صحابی ہیں اور بخاری کے اندر ان کی روایتیں ہیں جو امام حسین کو جنہوں نے بلایا اور اریسٹ کر لیے تھے یزید کے کہنے پر گورنرے، اور بوڑھے ہو گئے امام حسین کی وفات کے بعد، جب کھول دیے گئے، چھوڑے گئے وہ سارے لوگ، تو وہ رات کو امام حسین کی قبر پہ گئے اور وہاں وہ روئے کئی دن تک کہ تجھے بلا کر ہم نے تیرا ساتھ نہ دیا۔ کیوں نہ دیا؟ ہم اریسٹ ہو گئے تھے، بدلے نہیں تھے، جنہوں نے بلایا ان میں سے ایک بھی نہیں بدلا امام حسین کے سے، بلایا
اریسٹ ہو گئے، بس آنے ہی نہیں دیا گیا، گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کر کے ان کو بند کر دیا، کربلا سے آنے نہ دیا جائے، کربلا کی طرف جانے نہ دیا جائے، پورا ملک گھیر کر حسین ابن علی کو ظالموں تم نے مارا، چھوڑتے اس شیر کو، لگ پتا جاتا، یزید خود آتا میدان میں، اس کو قرآن کیا اور چیزیں اٹھانی پڑ جانی تھی۔ حضرت معاویہ آئے تھے نا میدان میں، علی نے عمر بن عاص سے کہا جا کے معاویہ لڑ لے تو کیلا علی سے، تو انہوں نے جواب میں کہا تو بڑا سیاستدان ہے، تجھے پتا ہے کہ اس کی تلوار کے نیچے جو آیا وہ بچا نہیں، اور میرے مرنے کے بعد پھر لشکر کا تو بن جائے گا، پھر تیرا خلیفہ بننے کا خواب شروع ہو جائے گا، کیونکہ تجھ کو بھی معزول حضرت عثمان نے کیا تھا حضرت عمر بن عاص کو مصر سے، اور ان کو یہ رنج تھا کہ مجھے معزول کیوں کیا گیا ہے، تو معاویہ نے کہا تیرے دونوں بیٹوں کو، ایک کو بصرہ دے دوں گا اور ایک کو مصر دے دوں گا، تجھے دوبارہ بحال کر دوں گا، آ جا میری طرف۔ اور ان کا ہی مسلم شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر نبی کی زندگی میں فوت ہو جاتا تو بخشایا ہوتا، لیکن بعد میں مر رہا ہوں، اللہ جانے کیا بنے گا میرا، اس لیے میری قبر پر جتنی دیر اونٹ ذبح ہونا اتنی دیر دعا کرنا۔ وہاں بھی کہتے قبر پہ اتنی دیر دعا کرو لمبی سی جتنی دیر اونٹ ذبح۔ بتاؤ نا انہوں نے کیوں کہا تھا یہ؟ جاؤ اس روایت کا پس منظر پڑھ لو۔ ہم سے پوچھتے ہو نوجوان تو نے غیروں سے سنا اور غیروں سے کہا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم کو آج سنا ہوتا۔ پوچھے تو نے عمر صدیق سے سوال تھے، دے میں رہا ہوں جواب۔ اس بیچارے کو تو چلو جتنا کہنا تھا اس کو اتنے پہ ہی ڈٹ گیا، بڑی بات ہے، تجھے مبارک عمر صدیق تیرے جننے والی ماں کو، ہمیں اتنا ہی قبول ہے، باقی ہم کر رہے ہیں، اتنا ہی بچے قبول ہے، باقی کلیجہ ہماری مخالفت، مولانا کو بھی وہ برا کہتا ہے، سب کو کہتا ہے، مرزے کو بھی کہتا ہے، مجھے بھی کہتا ہے، سب اچھی بات ہے، لیکن حسینی وہ پکا ہے، کہتا ہے مظلوم مارا ہے امام حسین کو تم لوگوں نے۔ یزید کو اچھا نہیں کسی نے آج تک کہا تھا اہل حدیثوں میں سے، نہ دیوبندیوں میں سے، نہ کسی اور بریلویوں میں سے، یہ جس نے بھی تاریخ میں کہیں کہا ہوگا وہ بنو امیہ کی روحانی اولاد ہو، بس وہ یزیدی لکھتا نہیں ہے، کہیں مجھے بنانا نہیں، اندر اندر باتیں کرتا رہتا ہے بیٹھا۔ اسے کہیں کہ آپ یزیدی ہیں، اس کا مطلب ہاں بھی میرے یزیدی بھائی کہاں جا رہے ہو، ہیلو شاہ یزیدی ہے، ان کو بلائیں، مجھے آپ کے کاشف حسینی، سبحان اللہ، تیرے منہ میں گھی شکر، آمین، تو کہے آمین گھی شکر، 2-3 دفعہ آپ اسے مجمع میں کہہ دیں گے السلام علیکم یزیدی، ہیلو یزیدی کیا حال ہے، کہے تو اخیر آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ جب جنت کی اس کو بشارت ہے، تم بھی ہاتھ ہی جاؤ، دنیا میں بھی بشارت لو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے امام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، حسینی لکھیں، حسینی لکھ کر مرے، اپنی اولاد کو بتائیں کہ ہم حسینی ہیں بیٹا۔ اگر یہ برکت توحیدی لکھتا ہے تو اس کا مطلب باقی کافر ہے؟ توحیدی عصری صاحب کیا ہوئے جو توحیدی نہیں لکھتے؟ وہ حافظ عبدالعزیز علوی جامعہ سلفیہ کا، حافظ اس کا بھائی عبدالکبیر علوی جامعہ تعلیمات اسلامیہ کا محترم، ہاں جی، علوی تے عصری تے توحیدی تے روپڑی تے امرتسری، ادھر حسینی لکھو تو ہلا مچ جاتی ہے۔ ہم جھالوی، تم ریالوی، دیناروی، درہمی، جتنا نیچے جاتا جائے گا، امام پہ مسلح جو حافظ پڑھاتا ہے وہ درہمی، اوپر آ جاؤ دیناروی، اس سے اوپر ریالوی، پاؤنڈوی لگا دے، آپ کھاتے نہیں اور بات کرتے ہو رسول اللہ سے نسبتوں کو، جس کو نبی نے کہا ہے میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اے نبی، جیسا آپ کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے،
یہ تو سمجھ آ گئی، ہم حسین سے بھی ہیں نبی، ہم بھی آپ کے حسین سے پیار کرنے والے ہیں، ہم بھی حسینی ہیں، اے اللہ ہمیں حسینی لکھ، حسینیوں میں شمار فرما، حسین کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محمد حنیف صاحب کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، خدا انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وادخلھا الجنہ واعذھا من عذاب القبر وعذاب النار انک انت الغفور الرحیم۔ خداوند عالم مغفرتیں رحمتیں جمع کر دے اور ان کے لیے اے اللہ قبر کو وسیع و منور فرما دے، ان کے ساتھ شفقت والا محبت والا معاملہ فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کو اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور ان کو اپنی والدہ کے نیک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کا اصحاب ثواب بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ عفت کے 20 رسالے بچ گئے ہیں، 40 میں سے 20 رسالے بچ، لوگوں کو توجہ دلائیں، 2 چائے کپ 60 روپے کے بھی نہیں بنتے، ایک شخص بھی یہ خرید کر جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دے تو بڑی بات ہے۔ کہتے نشان زدہ اگلی دفعہ پڑھ دوں گا۔ ماں صاحب کی بہت سی چیزیں اگلی دفعہ انشاءاللہ بیان، عفت یہ ضرور انشاءاللہ، ہاں جی۔ ایک مضمون مولانا اجمل خان صاحب کا آیا ہے، اس کے اندر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ بالکل اب جس کے پاس بھی پیسے ہیں نا، آج فرض ہے لے کے جانا، لے کر جائے اور یہ پڑھ کر مجھے دکھائے کہ اس نے اس میں کیا پڑھا ہے۔ حسین امت کی آبرو ہے، حسین حق سچ کی گفتگو ہے، حسین باطل کا دو بدو ہے، حسین تا حشر سرخرو ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ الحمدللہ اللہ ان جذبوں کو قبول و منظور فرمائے۔ 9 بجے انشاءاللہ العزیز صبح کے وقت میں قرآن مجید کی تفسیر رکھ لی گئی ہے، تو آپ اب شام کی بجائے صبح کے وقت میں 9 بجے یہاں تشریف لے آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا یہاں قبول و منظور فرمائے۔ یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر ہم بیٹھ کر اپنے تھوڑے سے لوگ اس کا حق کا ذکر کر لیتے ہیں۔ شاید یہ حق کا ذکر سننے کرنے کے لمحات کو سامنے رکھ کر ہمارا اللہ ہمارے گناہوں کے لمحات کو معاف فرمائے۔ اللہ یہی دعا ہے، انہی حسنات کو قبول فرما لے، یہ تیرے لیے خوش کرنے کے لیے ہیں، ممبروں پہ چڑھ کر تقریر اور زبانیں دکھانے کے لیے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری یہ ساری کاوشیں منظور فرمائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ ہم جتنی بھی دعائیں پہلے مانگتے سب قبول و منظور فرما۔ اسلم شدید بیمار ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں 9 تک کریٹینن جا رہا ہے، اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں ڈائلسس ہوں گے، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے موت کے منہ سے بندے کو نکال لاتے، یہ تو پھر ڈائلسس ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعائی دی ہے، ابھی اللہ پاک نے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ دعائی کے ذریعے سے واپس صحت عطا فرما، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں شدید بیمار ہو کر میرے بچنے کی کوئی امید نہ رہ گئی، ہوا بھی مکے میں بیمار، کوئی طبیب نہ ملے، کوئی دوائی نہ ملے، زندگی موت کی کشمکش۔ اخیر ایک دن میں نے اللہ سے رو کر دعا کی اور اس کے بعد آب زمزم پر میں نے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر دم کیا اور ڈیلی پینا شروع کر دیا۔ بس کہتے بیماری جاتی رہی، میں تندرست و توانا ہو گیا،
اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا. میں قطعاً دعائیوں کو مؤثر بذات نہیں مانتا، ایک وسیلہ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں وہ خود ہی شافی ہے، وہی شافی ہے، دعائی نہیں شافی. میری دعا دارو، میرا مصحف قرآن بھی تو، میرا کعبہ قبلہ ایمان بھی تو. سمجھ گیا؟ میں خود بھی بیمار ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ چھوڑ پرا، تو نے کیا، تو نے شفا دینی ہے، صحیح ہے. ڈاکٹر بھاگے پھرتے لیبارٹریوں میں لے لوں کے اب ہو گیا جو کرنا تھا انہوں نے لیا، کر اب تو کچھ کر. ہیں چھوڑ یہ ساری باتیں، کس لیے تو مجھے بیمار کر کے لٹایا؟ جمعہ پڑھانا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں پھر بولا نہیں جاتا. تیرا ہی کام کر رہا ہوں، صحت عطا فرما، اللہ دے دیتے ہیں. کئی دن ڈاکٹر اسپتالوں سے نکال کے آ بھی جاتا ہوں میں. تو اس لیے وہ اصل میں وہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ پانچوں چور کرنے کے چوری، اپنی اپنی خوبیاں بتائیں سب نے کہ میں اندھیرے میں یہ دیکھ لیتا ہوں، دوسرا کہتا یہ. تو سلطان محمود غزنوی ساتھ تھا، اس نے رات کو چوروں کو دیکھ لیا. وہ پوچھے تیرے پاس کیا خوبی ہے، تو ہمارے لشکر میں آ گیا. کہتا میں داڑھی ہلاتا ہوں نا تو مجرم جو ہے نا جلاد پرے ہو جاتے ہیں اور مجرم پھانسی سے بھی نیچے اتر آتا ہے، ایسی میری خوبی ہے. ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جو رات کو بندے کی شکل پہچان لیتا تھا. رات کو دیکھا ہوا آدمی گپ اندھیرے میں، دن میں پہچان دے تو وہی ہے. صبح بادشاہ نے چوری انہوں نے کر لی، بادشاہ نے پکڑ لیا اپنے کہ تم نے خزانہ وہاں چھپایا، بندے بھیجے، چور اکٹھے کر لیے. تم نے کیوں چوری کی؟ فرمان جاری کر دیا ریاست میں بد امنی کرتے ہو. جلاد آ گیا پھانسی کر. ان میں سے جو پہچانتا تھا نا انہوں نے کیا داڑھی ہلاؤں دا وقت آ گیا، ہلا دے. ٹھیک ہے نا، وہ آ گیا جلاد ہمیں مارنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک، یا اللہ تیری تو داڑھی کوئی نہیں پر تیرے پاس ہے، ہلا دے، کر دے کام، تیرا کوئی مشکل ہے. سمجھ گیا نا. میں تو اللہ سے آخری یہی کہتا ہوں کہ ویلا سلطان نے کہا میں بھی تینوں، تو رات کو مینوں تہجد پڑھتا ہوں، میں پہچانتا ہوں تو دن میں بھی وہی اللہ ہے جو رات کو کہتا ہے آ جاؤ میرے سینے کس کس نے لگنا ہے، آ جاؤ. کون ہے مجھ سے جو دعائیں مانگنا چاہتا ہے قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے